وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انتہائی قابل احترام میرے معزز بھائیوں، آپ کو صبح صبح تکلیف دی اور اچانک ہی مجھے پریس کانفرنس کرنا پڑی. میرے ساتھ برادر محترم چودھری عامر کرامت صاحب میرے ماشاءاللہ رفیق سفر بھی ہیں، اور پی پی 256 پہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک ریکارڈ ووٹ لیے. ساتھ ہی ملک اجمل کارلو صاحب میرے بڑے اچھے دوست ساتھی، چیئرمین یونین کونسل میئر پر. ظاہر سے چند باتیں ہیں. پہلی تو بات ہے کہ ملکی صورتحال اس وقت انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے. پاکستان کا وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور باقی کابینہ کے ارکان وہ اس ٹائم سابق نااہل وزیر اعظم نواز شریف کی کرپشن کو چھپانے کے چکر میں دن رات مصروف ہیں. جس سے بڑی اور اس سے جو خطرناک بات ہے، یہ سرکاری وسائل سے، سرکاری عوام کے پیسے سے، پاکستان کے پیسے سے، غریبوں کے پیسوں سے یہ غیر ملکی دورے کر رہے ہیں. اور ان کے جو دوروں کا ظاہری ڈرامہ ہے کہ ہم جی پاکستان کے لیے فلاں کرنے جا رہے ہیں، فلاں کرنے جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، ترکی جا رہے ہیں، برطانیہ میں جا رہے ہیں. یہ جتنے دورے کر رہے ہیں وزراء اور وزیر اعظم، وہ صرف افواج پاکستان کے خلاف، عدلیہ کے خلاف اور پاکستان کی قوم کے خلاف وہاں جا کے سازش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو جو ہے نا انہوں نے ہٹا دیا. اور صرف نواز شریف کے بطور مشیر وہ جا کے باہر پاکستان کی افواج کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. اور ایک یقیناً ایک خطرناک، اتنے بڑے ذمہ دار اور اربوں روپے مثلا سرکاری خزانے سے نکال کر اب ان کا کوئی کام نہیں رہا، اب ان کا اینڈ ہو چکا ہے. یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی ان کی ملک میں کوئی قانون رہا ہے. وہ یا لوٹ مار کمیشن پہ ان کے جتنے ارکان اسمبلی ہیں، وزراء ہیں، وہ مار دھار کر رہے ہیں، یا جا کے وزیر اعظم صاحب اور اس کی کابینہ وہ پاکستان کی افواج اور ملک کے خلاف زہر اگل رہے ہیں کہ ہم تو ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں، مودی کو کہہ رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ کا جھنڈا لے کے آگے جا رہے تھے اور نواز شریف سارا کچھ کر رہا تھا اور ہمیں ہٹا دیا، لہٰذا ہمیں بچاؤ. اور اتنا بڑا شرمناک. تو میں یقینی طور پہ اس حکومت کو اگر 5-6 ماہ مل جاتے ہیں تو پاکستان گر جائے گا. اور پاکستان کو ان کا پورا پلان ہے کہ اس کو معاشی طور پہ اتنا بدحال کر دیں کہ اگلے 50 سال یہ ملک سنبھل نہ سکے. اور اتنے خطرناک، اتنے ذمہ دار لوگ جب پاکستان کے خلاف، کیونکہ ان کا جو قائد تھا، لیڈر تھا، وہ تو کلیئر ہو چکا ہے کہ دشمن ہے پاکستان. وہ اس ٹائم دوسرا الطاف حسین بن چکا ہے. آپ دیکھو برطانیہ میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار برطانیہ نے چھپائے ہوئے ہیں، گستاخ رسول برطانیہ نے چھپائے ہیں. پاکستان کی جو دشمن ہے وہ بے غیرت غلیظ لوگ، الطاف حسین جیسے، وہ وہاں پہ بیٹھے. اب نواز شریف ہی دوسرا الطاف حسین بن کے پاکستان کے خلاف دن رات کام کر رہا ہے، اس کی پوری پارٹی کام کر رہی ہے اور وہ اور ایک سازش کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب سے، اور بحیثیت ایک ذمہ دار کے پاکستانی کے، اور بحیثیت ایک ممبر قومی اسمبلی کے، کہ میں قانون اور آئین ساز ادارے کا ممبر کی حیثیت سے، کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب آپ پہ آئینی ذمہ داری بنتی ہے، فوری طور پہ شاہد خاقان عباسی کی حکومت کو برطرف کر دیں، ان وزراء کو برطرف کر دیں. اگر ان کو ٹائم دیا گیا تو پاکستان ایک خطرناک خونی انقلاب اور خونی مسائل کی طرف جا رہا ہے. اب ہم 10-12 ہزار ارب کے مقروض ہو چکے ہیں. معاشی طور پہ پاکستان گر چکا ہے اور بدحالی ہے. اور ان کے جتنے لگائے ہوئے افیسر ہیں، بیوروکریٹ ہیں، وہ کرپشن لوٹ مار پہ لگے ہوئے ہیں. وہ تھانوں میں بدماشی گنڈا راج ہے. اب انہوں نے تیار کر لیا، کیونکہ نواز شریف نے جو ڈان لیگ کا ایشو تھا، یا مودی کے ساتھ مل کے جو پاکستان کے خلاف ایک شرمناک سازش کی ہے، وہ اب پاکستانی قوم سمجھ چکی ہے. اب یقیناً مجھے تو کہ ہم پاکستانی ہیں، ہماری افواج پاکستان کسی میں کوئی نہ وہ جمہوریت کو خطرہ ہے، نہ کوئی مسئلہ. افواج پاکستان ملک کے تحفظ کے لیے جان دے رہے ہیں. آئے روز ہمارے فوجی جوان، فوجی افیسر، رینجر کے افیسر وہ شہید ہو رہے ہیں. اور ملک کو بلوچستان میں اتنی افسوسناک صورتحال تھی، فاٹا میں جو صورتحال تھی، آج ماشاءاللہ پوری دنیا ہماری افواج پاکستان کو سلام پیش کریے، دیکھ رہی ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور ہماری فوج نے ان دہشت گردوں کو، مودی کے ایجنڈے کو ناکام
تمام کر دیا، اور مودی کا جھنڈا افغانستان میں جو کریمنل بدماش اور دہشت گرد آ رہے تھے، جو انڈیا نے وہاں پہ دفاتر کھولے ہوئے تھے، آج ہماری فوج ماشاءاللہ جو دنیا کی سپر فوج ہے، بہادر فوج ہے، آج ہم اسلامی ایٹمی طاقت ہیں، مگر نااہل اور ناکام اور کریمنل جرائم پیشہ مجرم نائل سابق وزیر اعظم نواز شریف اور اس کی کابینہ اور موجودہ وزیر اعظم شہید خقان عباسی، خواجہ آصف اینڈ کمپنی اور اس کے ساتھ ہی احسن اقبال، یہ سارے پاکستان کے خلاف جا کے اور پاکستان دشمنوں ملکوں کے دورے کر کے ہمیں جو ہے نا ایک ملک کا پیسہ ضائع کریں اور ملک کے خلاف سازش کریں، اور اس سر خطرناک صورتحال سے فوری طور پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب اس کا سو موٹو نوٹس لے کے اس کرپٹ حکومت کو برطرف کرے اور پاکستان کو بچا لے، اور مزید ان کا رہنا جو ہے نا اس ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ یقین کر کہ شاید خقان عباسی اس ٹائم ایک پاکستان کے لیے خودکش بمبار کا کردار ادا کرے، اور شاید خقان عباسی کی جو کابینہ ہے وہ بھی اس وقت خودکش بمبار کا کردار ادا کریں پاکستان کے لیے۔ ان کے مکروہ چہرے، ان کی پاکستان دشمن پالیسی سامنے آ چکی ہے، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ پہ ایک آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف کوئی کام کرے اس پہ ایکشن لیا جائے۔ دوسری چیز ہے، مفتی قوی صاحب کا کیس چل رہا ہے، اور میں ہمیشہ حق سچ کی بات کرتا ہوں۔ قندیل بلوچ ماری گئی، اس کو بھائی نے قتل کر دیا، وہ جیل میں بھگت رہے ہیں، سزائے بھگت رہے ہیں۔ مفتی قوی صاحب کا FIR میں کوئی نام نہیں ہے، وہ آئی، اس کو ملی، سیلفیاں بنائی، فوٹو آئے، اور میڈیا نے اس کی بڑی بڑی خبریں لگا دیں۔ جب خبریں لگ گئیں تو وہ اس کے بھائی نے، اور یقیناً دکھ ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جو معاشرے میں جو قتل ہے، انسانیت کا قتل بڑا شرمناک ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ جو قتل ہوا ہے وہ زیادتی ہوئی اس کے ساتھ، مگر اس قتل میں جو مجرم ہے وہ پکڑے جائیں، ان کو پھانسی لگے، ان کو سزا ملے۔ میں اس چیز کا کبھی کسی قاتل کا یا چور کا ڈاکو کا حامی نہیں ہوں، مگر ایک بے گناہ شخص کو آپ غیر اخلاقی غیر قانونی طور پہ اس کو آپ جیل میں رکھیں اور اس کو خراب کریں۔ میں کل بھی گیا تھا، وہ اپنا پرویز الہی کارڈیالوجی میں اس کا علاج ہو رہا تھا، تو میں یقیناً اس پولیس کے کردار وہ ایک بڑا شرمناک اور گھٹیا کردار ہے کہ چند اداروں کو، چند کرپٹ مافیا کو خوش کرنے کے لیے اس کو بلا وجہ اس پہ کیس بنا دیا، اور ضمانت اس کی منسوخ ہوگی عبوری۔ اور میں عدلیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو انصاف دیں اور مفتی قوی صاحب کو رہا کیا جائے۔ جو جھوٹا کیس ہے اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یقینی طور پہ یہ یہاں جب لا قانونیت ناانصافی کی وجہ سے پر مجرم بچ جاتے ہیں اور بے گناہ رگڑے جاتے ہیں، کیونکہ میں خود یہ بے گناہ جھوٹے کیسز کا میں نے سامنا کیا بلکہ کر رہا ہوں، تو یقیناً مجھے دکھ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ میں نے تیسری چیز بلکہ کہوں گا کہ میں نے پاکستان عوامی راج پارٹی کی بنیاد رکھی ہے، اور میں نے جھاڑو نشان لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک بیلدار، ایک جھاڑو والے کا، ایک غریب کا بیٹا ہوں، مزدور گھر سے نکلا ہوں، اور اس سریکی خطے میں بڑے بڑے جرائم پیشہ سردار، جگیردار، وڈیرے، جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے ڈیروں پہ خواتین کو جلایا گیا، جن کے ڈیروں پہ غریبوں کو جلایا گیا، جن کے تھانے اور ان کی اپنی اماج گاہ بنے ہوئے تھے، اور وہاں پہ یہاں اس علاقے میں مسائل ہی مسائل تھے، اور لا قانونیت اور ناانصافی عروج پہ تھی، اور وہ چند گھرانوں کی ایک صدی سے بادشاہ چل رہی تھی، اور قیام پاکستان کے بعد یہ خونخوار بھیڑیے، یہ درندے، سردار، نواب، وڈیرے اور کئی نام نہاد قسم کے یہاں پہ ان کی بادشاہت قائم تھی۔ تو میں ایک کچے گھر سے نکل کر ان کے جبر، ان کی بدماشی، ان کی کرپشن، ان کی لوٹ مار کے خلاف نکلا۔ میں نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا، اور الحمدللہ میں نے کبھی کسی بھائی کو، کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کسی کی کرپشن پہ سپورٹ نہیں کیا۔ آج بھی 8 سال، مجھے 10 سال ہو گئے بطور MNA ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں اپنے مخالفین کو کہ آؤ میرے اثاثے، میری کوئی خفیہ کاروبار، میری کوئی بینک بیلنس، میری کوئی کرپشن، آپ روزانہ الزامات لگاتے ہو کہ جمشید دستی کا وہاں کاروبار ہے، جمشید دستی جی ہے، مگر ثابت کرو اور اس چوک پہ منہ کالا کر کے جمشید دستی کو پھانسی دو کہ جمشید دستی نے کوئی فراڈ کیا، کوئی دھوکہ کیا، کوئی زیادتی کی، تو میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں، اور میں اپنے مخالفین کو اپنا جو ہے نا میں انصاف کے بطور جج بٹھاتا ہوں۔ اور الحمدللہ کے فضل سے میرے جو تنخواہیں DA ہیں، اللہ گواہ ہے کہ میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں اب صرف DA کی وجہ سے جاتا ہوں، میں فری بسیں چلا رہا ہوں، اور ایک تقریباً ان 4 بسوں کا خرچہ جو ہے نا 5 سے 6 لاکھ روپیہ میرا عوامی راج ویلفیئر ادارہ ہے جس کی میں سرپرستی کرتا ہوں، وہ غریب اسٹوڈنٹ کے لیے صرف یونیورسٹی میں جو بس جا رہی ہے سالانہ 1.5 کروڑ روپیہ اسٹوڈنٹ کو بچ رہا ہے، کہ ایک فی اسٹوڈنٹ کا جو سالانہ خرچہ تھا 1,10,000 روپے تھا، 1,10,000 روپے 125 سے 30 اسٹوڈنٹ لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں، اور ان کو 1.5 کروڑ روپیہ سالانہ بچت ہو رہی ہے۔ پھر علی پور سے بس آتی ہے، چھوٹے بچوں کو لے کے آتی ہے، مریضوں کو لے کے آتی ہے، مزدوروں کو لے کے آتی ہے، راجن پور سے بس چلتی ہے، وہ رمک تک جاتی ہے۔ اب ہم ایک ماشاءاللہ یہاں بسیں ہماری وہ چلتی ہیں جو غریب شادی والے ہیں،
وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ ان کی براتیں لے کے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ اب میں جلال پور سے ملتان ویا لودھرا پاس چلانے جا رہا ہوں، تو ہم اپنی تنخواہیں ٹی اے کا اللہ کے فضل سے دے رہا ہوں. تو میرے بھائی کوئی 500 کی چوری کرے، کوئی 2000 کی کرے، اب FIR 25,000 کی لکڑیاں انہوں نے کاٹ لی ہیں، اور اس کے ساتھ میرے اوپر 500 روپے کا بھتے کا پرچہ دیا گیا. اور اس میں ایک 4 لوگوں کو میں کہتا ہوں آپ جائیں ٹرک والے سے پیسہ لے آئیں، اور اس کا مدعی سرکاری ایک اہلکار تھا. وہ ثابت ہو گیا. آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی شرمناک بات تھی کہ سرکاری اہلکار کہتا ہے کہ میرا ٹینکر ہے، اور وہ 780. پھر اسی تھانے پہ، تھانہ سول لائن پہ 1 مہینے بعد میری تقریر کا پرچہ ہوا، اور تقریر پہ 780 کا کیس لگتا ہے. اور وہ کیس جو ہے نا اب سرگودا ٹرانسفر ہو گئے. آج بھی میری ہائی کورٹ میں پیشی ہے کہ وہ کیس میں نے کہا وہ ہمارے واپس آئے. تو یہ عرصے سے میرے اوپر تقریباً 60 کیسز بنائے گئے، میرے خاندانوں والوں پہ بنائے گئے، اب میرے دوستوں پہ FIR کی گئی. تو ایک عرصے سے یہ سلسلہ ایک چل رہا ہے. اور یقیناً ایک باعثیت ایک ذمہ دار کے دکھ ہے کہ یہاں کے جو سردار ہیں، نواب ہیں، انہوں نے دودھ کی نہریں چلائی ہوئی ہیں، اور یہاں خوشحالی ہے اور یہاں ترقی ہے. اور جمشید دستی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ مجرم ہے. اب میں اپوزیشن میں کھڑا ہوں، اور میں تخت لاہور کے کرپٹ حکمرانوں کے سامنے کھڑا ہوں، اور میں ان کی گنڈا گردی کے سامنے کھڑا ہوں، ان کی بدماشی کے سامنے کھڑا ہوں. اب ان کو یہ تکلیف ہے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ پچھلے دفعہ یہاں پہ ہمارے خالد گجر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے 8 ارب روپے کا کمیشن لیا گیا. کس نے لیا؟ کوئی ادارہ، کوئی نیب ہے پوچھتی ہے؟ جو سڑکیں بنی ہیں ختم ہو گئی، نالیاں بنی ہیں ختم ہو گئی. اتنی بڑی کرپشن. اور پھر جنگلات کے ہزاروں ایکڑ رقبے پہ آج بھی مسلم لیگ نون کے MNA MP وزراء شامل ہیں. اور شہباز شریف نے عرب والوں کو کوڑے کے بھاؤ فری ہزاروں ایکڑ، 80 ہزار ایکڑ رقبہ ان کو دے دیا، اور انہوں نے قیمتی درخت کاٹ لیے. اتنی بڑی بدماشی آن دی ریکارڈ ہے. آپ میڈیا کے بھائی بیٹھے ہو کہ ان کے بعد آپ علی پور دیکھیں، آپ یہاں چلے جائیں راجن پور دیکھیں، DG خان دیکھیں، اور مظفر گڑھ کی آپ پوزیشن دیکھیں. پھر JD الاٹمنٹ ہوئی، اور ان کے لوگوں کو کیس نیب میں گئے، مسلم لیگ نون کے ارکان قومی اسمبلی وزراء کے، ان کے کوئی نہیں، بلکہ 12 مربع کا ایک کیس ہجرا برادران کا میں ہائی کورٹ سے سٹے لے کر آیا کہ وہ چک نمبر 609 اور 610 میں انہوں نے اپنے نام رقبہ کرایا، اور وہ اٹامے کو بیچ رہے تھے، کوئی 40-50 کروڑ کا. یہ آن دی ریکارڈ ہے. اس کی انکوائری ختم ہو گئی. 1991-92 میں آپ تحصیل کوٹ ٹدو کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو ہزاروں ایکڑ رقبہ یہ بدماشوں کے کھاتے میں چلا گیا. اور کسی ڈپٹی کمشنر کو، کسی کرپٹ کمشنر کو، کسی کرپٹ چیف سیکرٹری کو جرت بھی نہیں ہے. پھر آج دیکھیں جو 10 کا فلڈ آیا، جسٹس منصور علی شاہ جو اس وقت چیف جسٹس ہیں، اور ان کی انکوائری کمیشن رپورٹ کو دبایا گیا. اس میں شہباز شریف نے خود ان چوروں اور ڈاکوؤں کو، کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کے MNA وزیر تھے، ان بدماشوں کو بچانے کے لیے وزیر اعلیٰ نے پردہ دیا، اور ان کے جو کرپٹ سیکرٹری تھے وہ بچ گئے. آج تک وہ رپورٹ سامنے نہیں آئی، بلکہ اس کو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں ہائی کورٹ میں کہ وہ کمیشن کی رپورٹ تھی، اور جو 2010 کے فلڈ کے مجرم تھے ان کو پکڑا جا سکے. اب اتنی بڑی ناانصافی. اور لوگ ڈیلی روڈ، ہم جو اس جنوبی پنجاب میں روزانہ 35 سے 40 لوگ سڑکوں پہ ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں. اس کا بھی کوئی مجرم باتیں کرتے. علی پور روڈ پہ دعویٰ کیا، کوئی کام نہیں ہوا. اب ڈیرہ غازی خان روڈ پہ لولا لنگڑا کام ہو رہا ہے کیونکہ وہاں وزیر بنے ہیں. تو یہ اتنی بڑی بدماشی. اب آپ دیکھو جو ہمارے جنگلات کے رقبے تھے، جو ہمارے 17 سال سے اگر غریب بیٹھے تھے، حق تو ان علاقوں کے لوگوں تھا. اب آپ باہر کے لوگوں کو مسلط کر رہے ہو، اور وہ زمین جو ہے نا بندر بانٹ کر رہے ہو، اور قیمتی زمین کو جو ہے نا وہ کوڑوں کے بھاؤں جو ہے نا وہ بیچ رہا ہے. اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں ہے. تو یہ عرصے سے جو ہے نا میرے خلاف اب میں پارٹی بنائی ہے. میں جس جگہ پہ جاتا ہوں پولیس کی سرپرستی میں ان علاقوں کے گنڈوں کو بھیجا جاتا ہے. کبھی بینر اتارے جاتے ہیں. میں جتوئی جلسہ کر رہا، اس جلسے سے 1 ہفتہ پہلے بینر اتارے. میں نے SHO کو خود فون کیا. میں کہا جی انہوں نے کہا جی میں کراچی بیٹھا ہوں، اور ہم جو ہے نا میرا آفیسر جائے گا. میں اپنے کارکنوں کو منع کیا. میں کہا جی ہم نے پرامن رہنا ہے، کوئی مسئلہ نہ کریں. اور آپ دیکھیں کہ مظفر گڑھ میں کبھی بھی، آپ میرے بھائی ہیں، گواہ، میں 15 سال سے سیاست میں ہوں، کوئی ایک دن بتائے کہ کسی کا جلسہ ہو، میرے کسی کارکن نے وہاں ہلڑ بازی کی ہو، بدتمیزی کی ہو، یا کسی پولنگ اسٹیشن پہ. مجھے یاد ہے کہ میں پچھلا جو 13 کا الیکشن آئے، قومی اسمبلی کا 2 حلقوں سے میں MNA بنا، اور مجھے سیشن جج صاحبان جو RO تھے انہوں نے سلام پیش کیا کہ اتنے بڑے حلقے جیسے 2 آپ MNA بنے ہو، ایک بھی آپ کے کسی کارکن کی شکایت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ہلڑ بازی کی، زیادتی کی. جب میرے گھر کے پولنگ تھے ان کے ایجنٹ بیٹھے رہے، تو ہم نے کبھی یہ تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا. اب ایک میری پارٹی ہے، اور جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رجسٹر کیا، اور جھاڑو مجھے نشان دیا ہے. اب میں نے جلسے کے لیے میں انتظامیہ کو، وہاں کے جو ہمارے پارٹی عہدیدار ہیں، وہ ہم 10-15 دن، مہینہ پہلے پیش کی ان کو اطلاع دیتے ہیں سیکورٹی کے لیے بھی، اور وہاں پہ. مگر انتظامیہ کیونکہ شہباز شریف کی سرپرستی میں آئے،
इंतजामिया पहले भी मेरे ऊपर जितने थे सरकारी मुदई बने हुए, सरकारी गवाह बने हुए हैं। पानी चोरी की वो सरकारी गवाह हैं, अभी मुश्ताक दस्ती के वो सरकारी गवाह बने हुए हैं, पुलिस वाले मेरे ऊपर सरकारी गवाह हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि उनको पकड़ने के बजाय वो जदोई सरदार थे, उनको तकलीफ थी, और वहाँ मुस्लिम लीग नून के MNA साहबान हैं, कुछ उनके लोग हैं, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैं वहाँ गया, मैं बस पे गया, हम वहाँ पहुँचे, जलसा था और जलसे में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वहाँ उनके चंद लोग आए, उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी की, और उनकी ये नीयत थी, और उन सरदारों ने भेजा कि जमशेद दस्ती का बहुत 10,000 लोग हैं और इतना बड़ा जलसा हो गया जो 70 साल तारीख में पहली दफ़ा उन करप्ट सरदारों और वडेरों के खिलाफ और मिसाली जलसा हुआ। और उसके बाद उनको तकलीफ थी, तो उनने जो कुछ लोग 5-6 लोगों ने शराब पी हुई थी और कुछ 10-12 लोग थे। अब मेरे लोग वहाँ इश्तार में तो उनको मार देते, और यही पुलिस की प्लानिंग थी, और ये सारा काम उसको DPO मुजफ्फरगढ़ और वज़ीर आला हाउस हो गया, उनके MNA और दूसरे वहाँ जतोई सरदार जो आज जो है ना, क्योंकि सरदार अब आपस में मिल गए, उनका प्लान था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वर्करों को सलाम पेश करता हूँ, मैंने खुद सब्र का, आप वीडियो देखें, सब्र का मुजाहरा किया और हमने जलसा खैर से हो गया। और उसके बाद इंतज़ामिया को बाकायदा तौर पे दरख्वास्त दी गई कि आप देखें, उनकी वीडियो मौजूद है, उनको पढ़ने का जी ये कोई बात नहीं है। अब मैं, क्योंकि मेरी पार्टी है, मैं जागीरदारों वडेरों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो यहाँ ये मेरे लिए सिक्योरिटी या इनका, मैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह MNA भी हूँ, तो इन्होंने सिक्योरिटी देने के बजाय ये हरकत की है। और इस सारे काम को जो है ना DPO मुजफ्फरगढ़, क्योंकि DPO मुजफ्फरगढ़ को आपको पता है कि मैंने इसके चर्च के खिलाफ एक मुद्दई हूँ, अभी भी मैं सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेके जा रहा हूँ, और मैंने इसके खिलाफ पटिशन की। आज भी कहता हूँ कि आगा खां अस्पताल से इसका, मैं कभी तोहमत की सियासत नहीं करता, और आप आगा खां अस्पताल में इसका मुआयना कराया जाए, अगर ये चर्च ना पीता हो तो मुझे सजा दे देना। और मैं सिर्फ ये, मैंने असम्बलियों में भी अजान दी, मैंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हाउस, सदर हाउस और पार्लियामेंट इलाज में अक्सरियत जो है ना, यहाँ 4 सिरवैन आम बदकार लड़कियाँ आती हैं, और वहाँ 10,000 पुलिस कमांडो पहरा देते हैं, और एक गरीब आदमी छोटा सा जुर्म करते आप उसको पकड़ देते हो, एक रिक्शे वाले का चलान करते हो। मैं सिर्फ एक DPO से नहीं, मैंने अपने घर से ये मनशात फरोशी, गुंडागर्दी, बेहयाई के खिलाफ मैंने जिहाद किया। जो सरदारों की सरपरस्ती में मनशात के अड्डे थे, मैं हमेशा लड़ा हूँ, मैंने कभी किसी की इस चीज़ पे पर्दा नहीं दिया। तो मैंने खुद उसके ऑफिस में भी उसको कहा, मगर बदकिस्मती है कि यहाँ पे जो, क्योंकि कोई बात करे तो उसको ज़ाती अना पे लिया जाता है। मेरी अवैस मलिक से कोई ज़ाती अना नहीं है, ना मैं कभी इस चीज़ के, मगर अगर कोई अफसर हो, कोई अरकान है, आप खबरें लिखते हैं, सदर हो, कोई कानून से बालतर नहीं है, कोई DP हो, जब वो चर्च पिए और क्रिमिनल जुर्म में और एक ड्रग में मुलविस हो ख़तर, तो क्या उनका मुआयना नहीं होना चाहिए या उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? तो क्योंकि मैं अपोजिशन में हूँ और मैं उस करप्ट हुकूमत के खिलाफ खड़ा हूँ, इसलिए उनका ये मंजूर नज़र है, और वो कहता है कि जमशेद दस्ती पे मैं पर्चे देता हूँ, उसको मैं बंद करता हूँ। और इसलिए जो है ना, ये मामला मेरे 500 लोगों पे पहले FIR हुई हैं, मेरे चेयरमैन, मेरे कारकुन, बिजली चोरी के पर्चे हुए हैं। तो ये सारा कुछ सिर्फ जमशेद दस्ती और मेरे कारकुन और मैं कर रहा हूँ, और मेरे भाई कर रहे हैं, बाकी यहाँ ये सारे मुत्तकी और परहेजगार बैठे हैं। तो यकीनन मुझे दुख होता है। तो मैं ये क्लियर, रात मैंने पहली दफ़ा, मैं कभी कानून हाथ में नहीं लेता, और मैं आज क्लियर कह रहा हूँ कि जब इंसान तंग हो जाता है, मजबूर हो जाता है, तो मैंने रात DPO मुजफ्फरगढ़ को इसके मोबाइल पे फ़ोन किया, और मैंने इसको कहा कि तू अल्लाह को जवाब देगा, तू तख्त लाहौर का चमचा और टाउट बन के, तेरे ऊपर एक कानूनी जिम्मेदारी है, और तू ब्यूरोक्रेट है और CSP ऑफिसर है, तेरे ऊपर आईनी जिम्मेदारी बनती है। कोई आपको गलत काम कहे तो तू उनका गलत काम इनकार कर दे, कुर्सी जाती चला जा, मगर तू एक अरसे से तू जमशेद दस्ती के पीछे है, और मेरा कसूर यह है कि मैंने कहा कि तू चर्च पीता है, मैंने तेरे खिलाफ रेड की, तो मैंने ज़ाती अना से हट कर कहा कि ये और मेरी कुछ ज़ाती दुश्मनी नहीं थी तेरे साथ, और तूने उसको अना बना लिया, क्योंकि मैंने जो गुफ्तगू की थी, और ये सारे मीडिया के दोस्तों के सामने आए, और अखबारात ने भी लिखा है, और मुख्तलिफ चैनल ने मेरी वो खबर चलाई है। तो इसके बाद उसको ये मैंने कहा तुझे तकलीफ़ है, तो रात मैंने कहा तुझे अल्लाह का खौफ नहीं है? जब पुलिस अपना कानून जो है ना हाथ में लेगी, और पुलिस वाले थाने चोर और डाकू और बदमाशों की पनाहगाह बनेंगे, और मुजफ्फरगढ़ का थाना 5 से 10 लाख रुपया भत्ता लेते हैं, और क्रिमिनल जुनैन पेशा बद किरदार SHO लगाए हुए हैं, और पुलिस नाकों पे भत्ता ले रही है, कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई चेक, क्योंकि जमशेद दस्ती पॉइंट आउट करता है, इसलिए क्योंकि जमशेद दस्ती शहबाज शरीफ के खिलाफ है, और शहबाज शरीफ इसलिए करप्ट अफसरों की जो है ना वो वहाँ यहाँ पे सरपरस्ती कर रहे हैं। तो रात उसको मैंने कहा कि जब आप लोग कानून हाथ में लोगे
تو پھر لوگ نکلیں گے، عوام ان تھانوں کو یہ محافظ نہیں سمجھے گی. اس پولیس کو پولیس یقیناً پنجاب پولیس محافظ نہیں ہے، ڈاکو پولیس ہے، کریمنل پولیس ہے، جرائم پیشہ پولیس ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، کتنے لوگوں کو بے گناہوں کو پکڑا، تھانوں میں تشدد کر کے مار دیا. ہر تھانے دار جو ہے نا آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ انہوں نے کہیں جا کے پکڑے تو ان کو نشہ دیا یا کہ لڑکیاں دی. یہ کبھی کسی کریمنل جرائم پیشہ آدمیوں کے یہ سامنا نہیں کر سکے. ان کے پیٹ پھول چکے ہیں اور اتنا ہی حرام کھا رہے ہیں. اور یقینی طور پہ پنجاب میں اکثر پولیس افیسر کم از کم 90% جو پولیس افیسر ہے وہ شہباز شریف بلاتا ہے اور ان کو کہتا ہے، انٹرویو لیتا ہے ڈی پی اوز کا، اور ان کو کہتا ہے کہ جی جاؤ، میں جو جبر کروں، جو ظلم کرے آپ نے جو ہے نا ہمارے خلاف، جیسے کوئی احتجاج نہ ہو اور آپ کرپشن کرو، لوٹ مار کرو، جو کچھ کرو، میں آپ کو فری ہینڈ دیتا ہوں. پہلے انگریز بھی ایسے کرتا تھا کہ انگریز جو ہے نا یہ مسلمانوں کو خرید کے افیسروں کو بٹھاتا تھا کہ جی آپ کو ڈپٹی کمشنر بناتا ہوں، آپ کو کپتان بناتا ہوں، آپ کو تھانہ دار لگاتا ہوں، مگر میرے خلاف کوئی احتجاج نہ ہو. تو اب شہباز شریف نے بھی جتنے 90% کریمنل کرپٹ افیسر لگائے بدماش، ان کو یہی ٹارگٹ دیا کہ میرے خلاف کوئی احتجاج کرو ان کو جیلوں میں ڈال دو اور میرے ارکان اسمبلی کے کہنے پہ جھوٹے مقدمات کرو. ہزاروں مقدمات تھانوں پہ جھوٹے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے ایس ایچ او 4 سال سے لگے تھے، ان کا تبادلہ ہو گیا. شہباز شریف کے حکم پہ پھر ان ایس ایچ اوؤں کو اور جو ضلع بدر ہو گئے ان کو واپس لایا گیا اور وہ ایس ایچ او سارا دن مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی کے کہنے پہ جھوٹے مقدمات، لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، بھتے لے رہے ہیں اور وہ آگے بھتہ دے رہے ہیں. تو یہ جمشید دستی کا جرم ہے کہ اگر میں کسی بد کردار کریمنل جرائم پیشہ افیسر کے خلاف بولتا ہوں، لوگوں کی مظلوموں کی آواز بنتا ہوں، یہاں جو تشدد کرتے ہیں، لوگوں کو بلا وجہ مارتے ہیں. پچھلے دنوں علی پور میں ایک غریب بیچارہ گیا، غلام رسول مجھے غالباً اس کا یہ نام ہے، وہ اپنے بھائی کو ملنے گیا اور یہ اس کی بھانجی تھانہ سٹی کی حدود میں اس کی بھانجی جو ہے نا وہ اغوا ہو گئی، وہ برآمد ہوئی. برآمد ہونے کے بعد وہ پولیس نے کیا کیا، ان ملزموں سے مل کر، اس کا مقبول نام تھا، جو مقتول ہے اس کا بھائی مقبول تھا، اس کو پولیس نے پکڑ لیا. اس لیے پکڑ لیا کہ آپ کی بھانجی کے کیس میں آپ گواہ ہیں، لہٰذا آپ راضی نامہ دیں ورنہ آپ کو ہم جو ہے نا پرچہ دے رہے ہیں، بند کر رہے ہیں. تو وہ بیچارہ جو غلام رسول کھوکھر تھا وہ بھائی کو روٹی دینے دیا. وہاں ایس ایچ او بیٹھا تھا اور اس کو تشدد کیا، مار دیا اور انہوں نے احتجاج کیا. یہ کرپٹ ڈی پی او مظفر گڑھ نے جا کے وہ سڑک پہ جا کے احتجاج ختم کرایا اور وہاں کے مسلم لیگ نون کے ایم این اے اور وہاں کا جو بلدیہ کا چیئرمین ہے وہ گوپان گروپ کا، وہ آ گیا، تھریٹ دیا اور ایس ایچ او کو معطل کر دیا. ان پہ قتل کو چھپا دیا گیا. مثلا یہ میں اسلام آباد سے آ رہا تھا اور میں نے کافی سارے دوستوں سے بھی فون پہ رابطہ کیا. اتنی بڑی بغیرتی کہ پولیس کا ایک بیچارہ روٹی دینے جاتا ہے اور ایس ایچ او سٹی جو ہے نا وہ بھی چسی ہے. وہ ایس ایچ او سٹی کو عمار یاسر وہ چسی ہے کیونکہ ڈی پی او کا چرس فیلو ہے، کلاس فیلو ہے. تو وہ جو ہے نا وہ قتل کرتا ہے اور اس قتل کو چھپا کے قاتل ایس ایچ او کو چھوڑا جاتا ہے. لعنت ہے ایسے پولیس کے نظام پہ اور لعنت ہے ایسے ڈی پی او پہ کہ جو قاتل کو جا کے سپورٹ کرتا ہے. اور ایسے لوگوں کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ کہو گے جی ٹھیک ہے جمشید دستی کو فلاں کر دو. رات کو 9 بجے 10 بجے مشتاق دستی کو گرفتار کرتے ہیں، 12 بجے مشتاق دستی کو پیش کرتے ہیں میڈیا کو بلا کے. اور رات کو مجھے نہیں پتا کیونکہ میں جدوئی جلسہ کر کے آیا اور وہاں بھی میری کوئی کار بھی نہیں کی. کل ایک اور نیا ڈرامہ رچا ہے کہ جمشید دستی ڈالے پہ جا رہا تھا اور ایک کو نیچے دیا اور وہاں اس کو پیسے دیے اور پھر چلا گیا. اس کو بولو کہ 1 سال تک میرے پاس کوئی ڈالا ہے، میں بس چلا کے گیا، پورا میڈیا گواہ تھا اور میرے نیچے نہ کوئی بندہ آیا، کوئی آتا تو میں کبھی نہیں بھاگنے والا. تو مثلا وہ دن گزر گیا اور وہ نہ کل شام کو پراپاگنڈا تھا، آج کچھ اخبارات میں وہ خبر بھی لگی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی ان کو تھا کہ کوئی ڈاکٹ چلا گیا اور جمشید دستی پہ بھی کوئی ایف آئی آر دے دو. ہو سکتا ہے کہ وہ دے دیں گے، مگر وہ ایف آئی آر دیں گے تو میں خود تھانہ جتوئی جاؤں گا اور میں اپنی گرفتاری دوں گا. میں کبھی نہیں بھاگا اور میں ہمیشہ میں حسینیت کا کردار ادا کر رہا ہوں. میں ان کرپٹ لوگوں کے یا کریمنل جرائم پیشہ افیسروں کے آگے نہ جھکا ہوں نہ جھکوں گا. بعد میں گرفتار شدہ بندہ ہے تھانہ سول لائن پہ، یہ وہ تھانہ سول لائن ہے. اسی ایس ایچ او نے 1 ماہ بعد میرے اوپر تقریر کا پرچہ اور اس پہ 780 لگایا جو جہاں کا ایس ایچ او لگا ہوا ہے. آپ اسی تھانے پہ ان کو گرفتار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی مشتاق دستی وہاں سے بھاگ گیا ہے، چلا گیا ہے. اور چلنے کے بعد پولیس جا کے پھر گرفتار کرتی ہے، جو کہ ایف آئی آر سے پہلے گرفتار تھا مشتاق دستی. اس کو بٹھایا ہوا تھا، سائڈ پہ چھپایا ہوا تھا. پھر یہ پلان کرتے رہے، سوچتے رہے کیا کریں اور کیا اس کے بعد اس کو جو ہے نا انہوں نے شو ایف آئی آر دے دی، پھر اس کی گرفتاری شو کر دی. تو میرے بھائیوں دیکھو، کوئی بندے کو ایک انویسٹیگیشن کا حق ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے پوچھ لیتے ہیں. میں تو ویسے پوزیشن میں کھڑا ہوں. تو یہ صرف کیا ہے کہ میاں برادران کو، کیونکہ میں نے
جتوئی میں تقریر میں یہی کچھ کہا کہ نواز شریف کی جو حکومت ہے گستاخوں کی حکومت ہے. نواز شریف افواج پاکستان عدلیہ کے خلاف سازش کر رہا ہے. نواز شریف نے اس ملک کے غریب کسان کو مار دیا ہے. ملک کے معاشی بحران ہے اور اس ملک کے خلاف سازش کیا. اور ختم نبوت کا جو فارم تھا اس میں انہوں نے جو ہے نا تبدیلی کیا ہے اور توہین رسالت کیا ہے. ان کا جو کرپٹ ایک نالائق کرمنل وزیر ہے رانا ثناء اللہ، اور ان کا جو وزیر قانون ہے زید حامد جو وفاقی وزیر ہے، جس کا میں نے قومی اسمبلی میں بھی مطالبہ کیا تھا کہ زید حامد نے جان بوجھ کے نواز شریف کے کہنے پہ یہ جو ہے نا ختم نبوت کے خانے میں یہ ترمیم کیا اور اس میں قانون سازی کی ہے. لہٰذا زید حامد کے کان پکڑائیں اسمبلی میں، اس کا منہ کالا کریں، اس کے گلے میں جوتے ڈالیں اور اس کو جیل میں ڈالیں. اور رانا ثناء اللہ کا بھی میں نے مطالبہ کیا. جتوئی کے جلسے میں میری تقریر آن دی ریکارڈ ہے کہ نواز شریف کی کابینہ بھی چوروں پہ اور یہ مجرم ہے. آپ یہ رو اخبارات میں اشتہار دے رہے ہیں. نہیں جی، ہم ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں. ختم نبوت پہ کوئی نہیں. نواز شریف نے سازش کی، اس کی کابینہ نے، اس نے وہ قادیانی مافیوں کو ان کو راضی کرنے کے لیے. اور اب نواز شریف کے یہ گلے میں پڑ چکا ہے. پوری پاکستانی قوم دیکھ چکی ہے کہ نواز شریف کا جو یہودی ایجنڈا تھا وہ بے نقاب ہوا. اور الحمدللہ ہمارے بھی احتجاج سے پوری پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے اس گستاخ نواز شریف اور اس کی کابینہ کو مجبور کیا جو آج شہباز شریف مگر مس کے آنچو باہر آئے، مگر رانا ثناء اللہ کو اپنی بغل میں رکھا ہوا ہے. زید حامد کو بیٹھ کے شہباز شریف شاباش دیتا ہے. لعنت ہے ایسے وزیر اعلیٰ پہ، لعنت ہے اس کی ان کی کابینہ پہ کہ جو توہین رسالت کریں اور مجرم ابھی تک کابینہ میں بیٹھے ہوں اور ان کو کوئی سزا نہ مل سکے. تو یہ میرا مطالبہ تھا. اب وہ جب میں تقریر کرتا ہوں میری تقریر اوپر تک جاتی ہے تو ان ڈی پی او کو حکم ملتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ میں نے رات ڈی پی او کو فون پہ کہا کہ اب تو سرکاری ڈی پی او نہیں رہا، اب تو شہباز شریف کا ٹاؤٹ اور چمچہ ہے، تو بدماش ہے اور تو جمشید دستی کو ٹارگٹ کر رہا ہے. تو اب سرکاری افسر نہیں ہے تو میں تیرا گربان بھی پکڑوں گا جہاں تو مجھے ملے گا، کیونکہ تو مجھے وکٹمائز کرتا ہے، میرے اوپر جھوٹے پرچے دے رہا ہے. یہ تھانے اب قانونی تھانے نہیں رہے. یہ تھانے صرف شہباز شریف کے اشارے پہ جس کو اٹھاؤ مار دو. یہاں گنڈے اور بدماش بیٹھے ہیں. اور ڈی پی او مظفر گڑھ جو ہے انتہائی کرمینل آدمی، اب میں اس کو ڈی پی او نہیں کہوں گا، بطور اویس ملک وہ میرے سامنے اور مجھے جہاں بھی ملے گا، کیونکہ یہ میرے ساتھ یہ اب سرکاری افسر نہیں رہا، یہ میرے ساتھ براہ راست کیونکہ اس قانون کا غلط استعمال کر رہا ہے. قانون کے دائرے میں مثلا یہ قانون کی آڑ میں مجھے وکٹمائز اور پولیس پہ جو جھوٹے پرچے ہیں جو سمجھو یہ ڈاکو کا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ میرے جلسوں پہ یہ بدماشی کر رہا ہے. اور جب قانون اور آئین کا غلط استعمال کرے گا اور یہ بدماشی کرے گا تو میں ایسے اس کو ڈی پی او نہیں مانتا. اور میں نے رات اس کو فون پہ کہا میں کہ ایک دن حشر کا بھی میدان ہوگا، جس دن تو جھوٹے پرچے دے گا تو پکڑا جائے گا، تیرا گربان پکڑا جائے گا. ابھی بھی میں آج کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ڈی پی او اویس ملک شہباز شریف کے کہنے پہ میرے تمام دوستوں کو میرے جلسوں میں اور یہ ٹوٹل غیر قانونی اور پولیس کا کالی وردی کا غلط 100% غلط استعمال کرا ہے. اور مجھے پورے 1.5 سال سے انہوں نے جو ہے نا ایک انتہا درجے کا جو ہے نا ہمیں خراب کیا ہوا ہے اور میرے لوگوں کو تنگ کرا ہے شہباز شریف کے کہنے پہ اور یہاں کے کرپٹ سرداروں وڈیروں جگیرداروں کے کہنے پہ. تو میں انشاءاللہ تعالی مجھے جس جگہ ملے گا میں اس کا گربان پکڑ کے پوچھوں گا کہ کرپٹ ڈی پی او چور بدکار افسر کو تو قانون کا غلط استعمال تجھے صرف جمشید دستی نظر آتا ہے، مسلم لیگ نون کے بد کردار لٹیرے بدماش تجھے افسر یہ ایم پی ایم این اے نظر نہیں آتے یا جو چوکوں میں کھڑے ہو کے بدماشی کرتے ہیں. تو اس لیے میں آج کھلی ان سے اور الحمدللہ مجھے اللہ نے ہمت دی ہے، سچ کا ہے، حق کا ہے. اب یہ چیزیں جو ہے نا مجھے یقیناً مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ آج میں اور انشاءاللہ تعالی یکم اپنا نومبر کو اور بروز بدھ والے دن اور میرے تمام ساتھیوں سے کہ میں مظفر گڑھ کی سپلائی روکوں گا، یہاں بیٹھوں گا اور میں بھرپور اس پہ احتجاج کروں گا. ہم دھرنا دیں گے کیونکہ اب یہ اتنا ہمیں زج کر چکے ہیں، تنگ کر چکے ہیں، ایف آئی آر دے کے زیادتیاں کر کے آئے روز جو ہے نا ان کے پراسیکیوٹر آپ دیکھیں کہ ایک ایف آئی آر کاٹی ضمانت ہوتی، دوسری ایف آئی آر آتی، تیسری ایف آئی آر آتی. اور جو مجھے ڈیرہ غازی خان جیل سے انہوں نے گرفتار کیا تھا اس کا بھی میں ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں پرچے کے لیے. اس وقت اے جی تھا، سابق اے جی ہے اور اے جی جیل خانہ جات ہے، ڈی پی او مظفر گڑھ ہے، قائم مقام ڈی پی او ڈیرہ غازی خان، ان کے اوپر بھی کہ انہوں نے مجھے غیر قانونی طور پہ وہاں سے گرفتار کیا. وہ بھی میں ایف آئی آر کے لیے جو ہے نا اپنا ہائی کورٹ ملتان بینچ میں رجوع کر رہا ہوں. مگر یہ یقیناً ایک دھوکہ اور میں مجبور ہو گیا ہوں. میں اپنے تمام کارکنوں سے، میں پاکستانی ہوں، میں اس ملک کے تحفظ اپنے کارکنوں کے غریب فرقوں کے تحفظ کے لیے پولیس گردی اور شہباز شریف کی
गुंडा गर्दी के खिलाफ हम इंशाअल्लाह ताला बरोज़ बुध अल्लाह के फजल से 10 से 11 बजे हम मुजफ्फरगढ़ के चारों तरफ मेरे कारकुन बैठेंगे और हम इस बदकार जो पुलिस के जो थाने हैं, जो चोरों डाकुओं की अमाजगाह बन चुके हैं और पुलिस की आड़ में लोगों पे तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है, झूठे मुकदमात हो रहे हैं और यहाँ एक क्रिमिनल एक चर्सी DPO अवैस मलिक को यहाँ लगाया हुआ है और सिर्फ वो जमशेद दस्ती को मेरी पार्टी से खौफजदा है, क्योंकि जमशेद दस्ती ने जब मैंने पार्टी बनाई मैं जूते पाले शुरू किए, मेरा निशान झाड़ू है, मैं झाड़ू दे रहा हूँ और मैं जिस जगह पे जाता हूँ बैठता हूँ गरीबों के साथ, तो वहाँ के सरदार वडेरे तंग हो चुके हैं पहले, क्योंकि मैंने जनाजों में किया, ये बगैर वजू जनाजे पे जाते थे, मैंने कंधा लगाया, ये जगीरदार कंधा लगाने, आज मैंने क्योंकि सियासत एक खिदमत है, सियासतदान अवाम का नौकर है, मैं अगर गरीबों से वोट लेते हैं तो क्या गद्दे रेडी पे नहीं बैठ सकते, मैं गरीबों के जूते पालिश करूँ, झाड़ू दूँ, मैं एक खिदमत करूँ, तुम करो, तुम जगीरदार, अब ये जगीरदार मेरे से खौफजदा है, अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, या पुलिस को इस्तेमाल करेंगे या चंद शराबी डाकू भेजेंगे ताकि कोई बंदा मर जाए। और अब जतोई में मेरे अगर कारकुन स्टाल में आते और मेरे यहाँ इतने 10,000 का मजमा था तो किसी को कत्ल करते, तो अब उनका प्लान था कि वो लड़ाई में कोई मारा जाता तो जमशेद दस्ती के ऊपर कत्ल के FIR करते। तो ये सारा प्लान जो है ना ये DPO मुजफ्फरगढ़ तैयार करके दे रहा है कि जमशेद कहीं ना किसी को मुद्दई बना दो, किसी को मार दो। और ये इतना देखो बड़ी दुख वाली बात है कि 10,000 के मजमे में 4 शराबी चस्सी आते हैं और हुल्लड़बाजी करते हैं और वो मेरे लोग कारकुन स्टाल में आके उनको मार देते, तो ये मुझे मेरे खिलाफ इनका फंसाने एक चक्कर था। और मगर अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूँ कि मेरे कारकुन सबर में थे और DPO की साजिश और उनके जगीरदारों के मुंह पे जूते लगे और वो नाकाम। आज भी जगीरदारों को कहता हूँ तो मैदान में आओ, आज एक कच्चे घर के गरीब जमशेद दस्ती से खौफजदा हूँ, मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि इंशाअल्लाह चाहे आप PTI के झंडे में घुस जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, मुजफ्फरगढ़ के और इस पूरे खित्ते के लोग आप जगीरदारों को जान चुके हैं कि ये मुर्दा घोड़े हैं, बेज़मीर लोग हैं और इनका शिकस्त मुकद्दर बन चुकी है। अब कोई लोग इनको वोट देने को तैयार नहीं है। जब मुझे कहते थे वहाँ तो 100 बंदा भी नहीं आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जब 10,000 बंदे हैं तो ये सरदार सारे इनकी 4 पहियाँ उल्टी पड़ी थी और परेशान थे। अब ये सारे फिरौन मिल के जगीरदार मिल के और वो सारा टोला और DPO को और पुलिस को इस्तेमाल करके, मगर इंशाअल्लाह मैं हमेशा सच का साथ दिया, मैं पाकिस्तानी हूँ और अल्लाह के फजल से मेरा कानूनी जो आइनी हक है वो यही है, अगर मेरे साथ ये गलत मेरे रवैश करेगा और कानून का गलत इस्तेमाल करेगा, मुझे टारगेट करेगा, तो मैं ऐसे बदकिरदार DPO का गिरबान पकड़ूंगा, पूरी पब्लिक के सामने उस पर लानत भेजूंगा कि तू जो है ना शहबाज शरीफ के कहने पे मेरे साथ ज्यादती कर है और ऐसे लानती ऑफिसर की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। और इंशाअल्लाह ताला और मैं यकीनन इस पर भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी अपील करता हूँ कि पंजाब पुलिस स्टेट बन चुका है, यहाँ इंतकामियाँ कारमियाँ अरूज पे हैं और इनके चंद दिन बच गए हैं, ये पाकिस्तान को डुबोना चाहते हैं और पाकिस्तान में खूनी इनकलाब की बुनियाद रखना चाहते हैं, लोगों को स्टाल दे रहे हैं। लिहाजा इन चोरों को, इन मुजरमों को फारिग किया जाए, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और पाकिस्तान की उम्मीद, आखिरी उम्मीद अदलिया है और एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है। मेरा ईमान है नवाज शरीफ, इनका ख़ानदान, उसके साथ शहबाज शरीफ मुजरिम है, उसको पकड़ा जाए सानिया मॉडल टाउन में और हदीबा पेपर मिल को आना चाहिए और हम किसी NRO को, इन मुजरमों को और उसके साथ साथ 90% जो चोर लुटेरे असम्बलियों में बैठे हैं सबका एहतसाब होना चाहिए, इनको जेलों में जाना चाहिए। शुक्रिया।